نوٹ کر لیجیے اس بات کو اچھی طرح. سورہ بقرہ کا 4واں رکوع جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت رہا. اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلافت ارضی کے لیے آدم کی تخلیق. دو چیزیں دی گئی آدم کو. ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے, ایک کا آخر میں. شروع میں علم الاسماء دیا گیا, علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ایک علم کو آدم کو دے دیا گیا, علامہ دے دیا گیا, پہلے ماضی ہے, ماضی مطلق ہے, دے دیا گیا. ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتاً. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع کے آخری میں ہے یہ علم کو دے دیا تمہیں. ایک علم ہے علم ہدایت, وقتاً فوقتاً, وقتے وقتاً فوقتاً آتا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دو چیزیں دی تھی. علم اسماء جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کی شکل میں آتا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے بات کو. آم کی گٹلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آم کا درخت کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ گٹلی سے. باہر سے تو صرف پانی کیا ہے گٹلی کے اندر, دو پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹلی کے اندر موجود ہے. بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز دے کر اندر جاتا رہا, اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی. آم کا درخت پورا کا پورا گٹلی میں تھا, لیکن آم کی گٹلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگے؟ چلیے 10 سال لگے. آدم کو پورا علم دے دیا گیا, اس کی ایکسفولیشن, اس کا ظہور, اس کا بروز یہ ہوا ہے ان 10,000 سالوں کے اندر. وہ درخت تناور درخت اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم کہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کانی کا تسخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے وہ خلیفہ کی سے کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے, نہ صرف زمین بلکہ آسمان, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے. قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے. بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا. ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس پر سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹر کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹک پر. اور جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائے, جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کریں, ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رزق کا مانگا ہی نہیں. ہیومن روبوٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا, جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کسی شے کا شائبہ تک نہیں. یہ کہنے کے لیے اب تو دین کے ساتھ کھیلنے کا دور آ رہا ہے. دیکھیے اب نوٹ کیجیے, یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا, لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خراب نہیں. اللہ کا بندہ انسان رہتا, اللہ کے احکام پر کاربند رہتا, ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کو خیر کے لیے استعمال کر رہا, بھلائی کے لیے استعمال کر رہا. اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی نہیں. آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر, مذہب سے کوئی سروکار کوئی تعلق نہیں. ایک آنکھ بند دوسری آنکھ چوپٹ. یہی یک چشمی تہذیب ہے, یہی دجالی تہذیب ہے, انسانی تہذیب ہے. ایک آنکھ ہے جو یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے. خالق کو چھوڑو, جو ہوگا جو پیدا کرنے والا ہے یا نہیں چھوڑو, دفع کرو. یہ دنیا تو ہے نا, اسے مسخر کرو. کنسنٹریٹ یور اٹینشن, فوکس یور اٹینشن آن دس ورلڈ. بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے, کیا ہوگا کسی نے پیدا ہو جانا ہے یا نہیں ہے, بہتر روح کوئی ہے یا نہیں ہے, کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے, کیا پتا ہے کہ نہیں. چھوڑو دفع کرو. کس نے دیکھی جسم تو ہے نا, جسم کی فکر کرو, جسم کو بناؤ, یاد کرو, کھلاؤ پلاؤ, اس کے تقاضے, اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامن جو ہے ایجاد کرتے چلے جاؤ, تلاش کرتے چلے جاؤ, وہ سب کچھ کرو. کوئی شے ہے یا نہیں ہے, ہوگی. اگر ہے بھی تو ہماری صحت کی دقت نہیں, آخرت ہوگی بھائی, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کس نے آگے بتایا. یہ دنیا تو ہے نا, اسے بناؤ.